اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک سوال تھا جو ہم لاسٹ ٹائم پریویس سنڈے ہم ایک سوال کے بارے میں بات کر رہے تھے. کسی صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ مقام حیرت، عالم ہود اور مختلف اسی طرح جو عالم ہیں ان کے بارے میں. تو میں نے مقام حیرت کے بارے میں تو عرض کر دیا تھا کہ جہاں علم کی انتہا ہوتی ہے وہ مقام حیرت ہے. اسی طرح عالم ہاہوت ایسی صورت اور ایسی کنڈیشن کو کہا جاتا ہے جو تخلیق کائنات سے پہلے موجود تھا. جو عالم چونکہ ایک سناٹا تھا بالکل، اسی نسبت سے اس کو عالم ہاہوت کہا جاتا ہے. یہ ایک عالم ہے. یہ عالم صرف اسلام ہی میں نہیں ہے کہ اسلام کی جو روحانی پہلو ہے اس میں کہا جاتا ہو. یہ ان کا ذکر بائبل میں بھی ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی تقریباً 2000 سال پرانا مذہب ہے، لیکن یہی عالم، یہ عالمین ہندو مذہب میں بھی ہیں. بائبل جس اوریجنل زبان میں نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا ترجمہ عبرانی میں ہوا، پھر انگریزی میں ہو گیا. بائبل میں عالم کو ڈیوس کے نام سے کہا گیا ہے. ڈیوس یا عالم کو کہتے ہیں. تو جہاں جہاں مختلف عالمین کا ذکر آیا اس میں ڈیوس اور اس کے آگے پھر اس عالم کا نام ہے. اسی طرح جو ہندوؤں کی متبرک کتابیں ہیں اس میں برہما کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک عالم کے بارے میں. برہما عالمین کو ہندی میں کہتے ہیں، بلکہ سنسکرت میں کہتے ہیں. جو عالم ہاہوت ہے اس کو بائبل میں ڈیوس ایبسکانڈٹس کہا گیا ہے، اور اس میں بھی عالم ہاہوت کی یہی تعریف بیان کی گئی ہے جو اسلام میں ہے کہ جب کچھ نہیں تھا، صرف رب تھا، اس کے فرشتے تھے، جنات تھے، تو رب نے چاہا کہ ایک ایسی تخلیق ہو میری جس سے میرا اظہار ہوتا ہو. تو رب تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، لیکن اس سے پہلے رب تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا. تو وہ جو اس کائنات کی تخلیق شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہے، وہ جو صورتحال ہے، وہ جو ماحول ہے، وہ عالم ہاہوت کہلاتا ہے. اسی طرح عالم لاہوت ہے. عالم لاہوت در حقیقت عالم تجلیات بھی کہلاتا ہے، اور اس عالم میں ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ تجلیات کے چھوٹے چھوٹے سے دائرے وجود میں آتے رہتے ہیں، اور وہ دائرے چھوٹے چھوٹے پھیلنے لگتے ہیں، بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ تجلیات کے وہ دائرے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور عالم تجلیات کی انتہا نہر تثبیت پر جا کے ہوتی ہے. اس سے آگے چمکدار اندھیرا ہے. یہ نہر تثبیت وہ ہے جس کا ذکر کسی ایک نشست میں یہاں ہوا تھا کہ اس سے پھر آگے علوم کی نہریں نکلی ہیں،
تو نہر تسبید انفیکٹ بحر نور مروارید سے برآمد ہوتی ہے، اور اس سے آگے پھر نہریں نکلی ہیں 18، جن میں سے 4 مخصوص ہیں، رب تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور 14 نہریں اپنی مخلوق کے لیے۔ پھر ان 14 نہروں میں سے بے شمار نہریں نکلی ہیں، اور وہ علوم کی نہریں ہیں جن کی ٹوٹل تعداد 1,11,118 بنتی ہے۔ تو یہ وہی نہر تسبید ہے جس کا ذکر یہاں پہلے ہو چکا۔ یہ عرش پر سب سے بلند مقام ہے، اور اس مقام کو حجاب محمود کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور اب اس سے آپ کو مقام محمود سمجھ آ جائے گا، جس کا ذکر اذان کے بعد کرنے والی دعا میں ہے۔ تو یہ سب سے بلند مقام ہے، حجاب محمود کہلاتا ہے وہ۔ اس کے بعد اگلا مقام عالم جبروت ہے، اور عالم جبروت در حقیقت وہ مقام ہے یا وہ صورتحال ہے جو تخلیق کائنات کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے۔ تخلیق کائنات جب ہو گئی اور دوسری تمام چیزیں بنا دی گئیں، تو وہ جو رنگ روپ نکلا ہے وہ عالم جبروت ہے۔ یہ وہ عالم ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی سے بعد میں پیدا ہوا ہے۔ ان عالمین کی سیر رب تعالیٰ کرا دیتا ہے انسان کو۔ جب انسان علم کے ایک مقام پر پہنچتا ہے، اس کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ ملتا ہے تسبیحات سے۔ یہ اکثر اوقات میں یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اپنا ویو پوائنٹ کوئی زیادہ بہتر طریقے پہ بیان نہیں کر پاتا، اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری برقرار رہتی ہے کہ رب کو اگر پانا ہے تو تسبیحات سے کام لیا جائے۔ رب تسبیحات سے نہیں ملتا ہے۔ یہ کمبینیشن ہے عبادت کا اور انسان کے اعمال کا، یا مختصر لفظوں میں یہ کہیے کہ رب ملتا ہے اطاعت سے، بندگی سے، اور وہ بندگی اس طرح کی بندگی نہیں ہے جیسے میں کرتا ہوں کہ سلیکٹو بندگی ہے۔ جو چیزیں مجھے سوٹ کرتی ہیں اس میں تو میں رب کی بندگی کر لیتا ہوں، جو مجھے سوٹ نہیں کرتی ان کو میں بڑا کنوینئنٹلی اگنور کر دیتا ہوں۔ غیر مشروط اطاعت رب تک لے جاتی ہے، تسبیحات نہیں لے کے جائیں گی۔ بغیر اخلاص کے ذکر اذکار انسان میں عاجزی کا تکبر پیدا کرتے ہیں۔ تکبر کئی طرح کا ہے۔ سب سے خوفناک تکبر عاجزی کا تکبر ہے۔ تو جب انسان بغیر اخلاص کے ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات رولتا ہے، تو اس میں عاجزی کا تکبر پیدا ہوتا ہے کہ انسان بذوم خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں عاجزی کی طرف چلا گیا۔ در حقیقت وہ عاجزی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دے، ہم پر تنقید کر دے، یا کوئی ذرا سی سخت بات کہہ دے، تو جس طرح سے شدت سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ریئیکشن نتیجہ ہوتا ہے عاجزی کے تکبر کا، کہ ہم عاجزی کے تکبر میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ میں بہت عاجزی والا انسان۔ اخلاص بہت ضروری ہے، اعمال میں بھی اور عبادات میں بھی۔ رب ملتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے تو رب تعالی علم عطا کرتا ہے انسان کو، اور وہ علم مختلف ذرائع سے ملتا ہے۔ ایک ذریعہ اس میں روح کی سیر کا بھی ہے کہ رب اپنی رحمت کے صدقے اجازت دے دیتا ہے کسی بھی روح کو
اپنے اسرار کائنات میں ایک حد تک سیر کرنے کی، اور ان میں یہ عالم بھی شامل ہے، ان عالم لاہوت، عالم ہاہوت، عالم جبروت، عالم ناسوت، مقام حیرت، یہ تمام چیزیں پھر رب تعالیٰ اس کو سیر کرا دیتا ہے۔ کچھ سوالات ریپیٹ ہو جاتے ہیں کافی، اور اس سے بعد میں مجھے لوگوں کے اعتراضات موصول ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ریپیٹ کرنے سے۔ یہ سوال ایسے ہیں، اس میں شکوہ تو کیا ان صاحب نے۔ پہلا ان کا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود کو رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے۔ رب العالمین اور رحمت للعالمین کی وضاحت کر دیں۔ یہ 2-3 نشستوں میں اس پہ بات ہو چکی، یہ انصاف کے لیے میں خود تلاش کر دوں گا کہ کس سی ڈی میں وہ گفتگو ریکارڈڈ ہے، اور اگر یہ صاحب ذرا مہربانی فرمائیں اپنا نام صابر صاحب کو بتا دیں تو میں جو ہی فرصت ملتی ہے مجھے ڈھونڈ دوں گا آپ کو کہ وہ کس سی ڈی میں ہے لیکچر۔ دوسرا سوال ان کا علم حضوری اور علم حصولی کے بارے میں ہے کہ ان میں کیا فرق ہے، اور وہ جو میں شکوہ کہہ رہا تھا وہ ہے کہ سی ڈی سے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ آپ کے معاونین نے بھی از راہ کرم کوشش کی لیکن یہ سوال نہیں مل سکا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ علاج اس کا بھی ہے، چارہ گر ہے کہ نہیں۔ یہاں جو ریگولر آنے والے صاحبان ہیں شاید انہیں بھی یاد ہو کہ علم حضوری اور علم حصولی پر خاصی تفصیل میں بحث ہوتی رہی ہے۔ یہ میں آپ کو تلاش کر دوں گا، آپ صرف اتنی مہربانی کر لیں کہ صابر صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں تاکہ میں سی ڈیز میں سے ڈھونڈ کے وہ سی ڈی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ کسی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی کی شخصیات کے بارے میں کچھ عرض کر دیں، کیا یہ دونوں اصحاب روحانیت کے سفر سے کچھ واسطہ رکھتے تھے؟ سب میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اظہار خیال کے لیے اظہار خیال کرنے والے کو اس سے بڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر میں کسی صاحب کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے سرجن ہیں، تو ان کی اس مہارت کی تعریف یا ان کی اس مہارت کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریمارکس دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سے بڑا سرجن میں خود ہوں۔ اسی طرح اگر میں کسی صاحب کے بارے میں یہ کہوں کہ فلاں شخص اچھا ہے یا فلاں شخص برا ہے، تو یہ اظہار خیال کرنے کے لیے مجھے ان سے کہیں بہتر شخص ہونا ضروری ہے۔ قدرت اللہ شہاب بہت سینئر بیوروکریٹ تھے، بہت پڑھے لکھے صاحب تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان پر کامنٹ کرنے کے لیے مجھے ان سے زیادہ لائق ہونا ضروری ہے، ان سے زیادہ قابل میرا ہونا ضروری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ میں ان کے شاید چپراسی کسی بھی قابلیت نہیں رکھتا، تو میں کس طرح یہ جان سکوں گا کہ قدرت اللہ شہاب روحانی شخصیت تھے یا نہیں تھے، اس لیے کہ میں تو کوئی علم رکھتا ہی نہیں۔ اسی طرح ممتاز مفتی صاحب کمال کے رائٹر تھے، کمال کے مفکر تھے، نظرت خیال ان کے یہاں کمال کی ہے، ان کا اسٹریچ آف امیجنیشن بے پناہ تھا۔ اب ان کے بارے میں کہنے کے لیے مجھے ممتاز مفتی سے بڑا ہونا ضروری ہے میرا، تو میں تو ان کا کوئی لاکھواں حصہ بھی نہیں بنتا، تو میں ان کی شخصیت پر کامنٹ کیسے کر پاؤں گا؟ اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور ویسے بھی ایک میں عرض کروں کہ اس خوف سے کہ میں چونکہ بہت چھوٹا ہوں، علم کے قریب سے بھی نہیں گزرا میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے سے اچھا گردانتا ہوں، اس لیے میں کسی کی ذات پر کبھی کامنٹ نہیں کرتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، ایسے سوال جب پہلے بھی آئے اب بھی،
تو میں ان کا سوال کا جواب دینے سے معذرت کر لیا کرتا ہوں. یہ میرے دائرہ کار سے کہیں آگے کی چیزیں ہیں. استخارہ کے طریقہ ہر کتاب میں، ہر جگہ، حتیٰ کہ نماز کی کتابوں میں بھی ہے. اگر آپ وہاں سے دیکھ لیں تو استخارہ کر لیجئے. ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر معین اختر صاحب نے ایک قصہ سنایا تھا کہ کوئی غریب انسان میرے جیسا بازار گیا اور تربوز خرید لایا تھا. گھر لا کے اسے کاٹا تو اس میں سے جن برآمد ہوا. اس جن نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک خواہش بتا دیں وہ میں پوری کر دوں گا. تو یہ چونکہ میری طرح غریب آدمی تھے تو انہوں نے بہت سی چیزیں سوچیں. پھر خیال آیا کہ نہیں، سب سے دیر پا اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ مجھے ایک عالیشان مکان بنا دے. تو جن سے کہا کہ بھائی میری ایک خواہش جو تم نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے محل بنا دو. تو جن نے کہا کہ پاگل ہوئے ہو، اگر میں محل بنا سکتا ہوتا تو خود تربوز میں رہتا. تو حضور اگر استخارے کا طریقہ مجھے آتا ہوتا، میں استخارہ کر سکتا ہوتا تو میں خود اپنے لیے نہ کر لیتا. یہ دوسرا سوال انہی صاحب کا یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ جب کوئی صاحب سوال میں کچھ پڑھنے کا پوچھتے ہیں تو جو آیت یا سورت آپ انہیں بتاتے ہیں تو کیا حاضرین محفل بھی اسے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خود اعتمادی بہتر کرنے کے لیے سورہ بقرہ کا 7واں رکوع 7 مرتبہ تہجد کے بعد پڑھا جائے تو کیا یہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھائی انڈیویجول انسان کی روحانی کیفیت کے مطابق ہوتی ہے. ایک ہی چیز ہر شخص کو فائدہ نہیں دے پائے گی. وہ جن صاحب کو کہا گیا ہے وہ انہی کو سرو کرے گی. ان صاحب کا ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ کیا صدقہ صرف گوشت کا یا جانور ذبح کر کے ہی دیا جا سکتا ہے یا پھر کسی مستحق کی مالی مدد بھی صدقہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. اس کی بھی وضاحت کر دیں. عربی میں صدقہ و خیرات ایک ہی معنوں میں لیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں اصطلاحی معنوں میں ان دونوں میں فرق ہے. صدقہ وہ ہے کہ میں اپنے یہاں کی اس معاشرے کی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بات عرض کر رہا ہوں. جو انسان کو کسی مشکل سے محفوظ رکھنے کے لیے، کسی بلا سے بچانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اسے صدقہ کہتے ہیں. یہ انفلوئنسڈ ہے ہندو کلچر سے. اور خیرات وہ ہے جو ہم اللہ کے نام پر کسی کو دیتے ہیں. یہ جو اگلی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، یہ عربی سے آیا ہے کہ جو صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں اس پر سب سے پہلا حق ہمارے ان رشتہ داروں کا ہے جو مالی لحاظ سے کچھ زیادہ فارچونیٹ نہیں ہے. پھر پڑوسی کا ہے، پھر قریبی جاننے والوں کا، پھر دور سے جاننے والوں کا. یہ سب درجہ بدرجہ یہ اسلام نے طے کیا ہوا ہے. صرف اس میں ایک احتیاط کر لینی چاہیے کہ کسی سید کو زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات نہیں دی جانی چاہیے. سید کو اگر دینا ہے تو پھر ہدیۃً کچھ پیش کر دیا جائے. چوتھا سوال ان کا ہے کہ اپنے رب کا شکر کیا نماز ادا کرنے کے علاوہ بھی کسی اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ خاص کر اس لیے کہ جب نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو. بھائی نماز ہم پر فرض ہے. نماز اظہار بندگی ہے، اقرار بندگی ہے. اس اقرار کو ظاہر کرنے کا نام
بندگی کے اقرار کو ظاہر کرنے کا نام نماز ہے۔ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس میں دوسروں کو حصے دار بنا لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور اس پر اس کے سب بندوں کا حق ہے۔ یہ جو کوئی مجھ سے کچھ لے جا رہا ہے، میں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس کا حق ہے جو لے کے جا رہا ہے، بلکہ وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ مجھے اس کا حق جو میری کمائی میں تھا وہ پہنچانے کے لیے کوئی دو کرنے سے بچا لیا اس نے۔ تو جب انسان یہ سوچ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو وہ شکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ شکر کرنے کا ایک کمتر درجے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان دل میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ تیری بڑی مہربانی کہ تو نے مجھے یہ سب عطا فرمایا، جبکہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میرا کوئی استحقاق نہیں، لیکن تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے بھی کمتر درجے کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بآواز بلند کہا جائے شکر ہے اللہ کا۔ جیسے شکر کرنے کے یہ مختلف طریقے ہیں، اس طرح فقیر کے نزدیک زبان پر یہ لانا کہ باوجود دعائیں مانگنے کے باوجود کوشش کرنے کے مجھے فلاں چیز عطا نہیں ہوئی، یہ ناشکر گزاری ہے میرے نزدیک۔ کہ ہم صبح سے شام تک ہزارہ نعمتیں، ہزارہ رب کی عنایات، ان کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اگر کہیں ایک کوئی چیز ہمیں نہیں ملی ہے تو وہ صرف وہی چیز ہمیں یاد رہتی ہے اور اسی کا ذکر جگہ جگہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں چیز نہیں دی، جبکہ ہزارہ چیزیں صبح سے شام تک ہم استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے جا کے کسی دعا کرنے والے کو کہنا کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، اللہ عطا نہیں کر رہا، آپ دعا کریں اللہ عطا کر دے، میری انڈرسٹینڈنگ میں تو یہ اللہ کا شکوہ بیان کرنا ہے، اللہ کا گلہ بیان کرنا ہے کسی کے پاس، جو کسی بندے کے لیے کوئی زیادہ قابل ستائش بات نہیں ہے کہ اپنے آقا کا گلہ شکوہ بیان کرے یہ کہہ کے کہ مجھے کچھ ملا نہیں۔ ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے صحابہ کرام ہمارے لیے ایک بہت بڑا تاریخی سبق ہیں کہ وہ اپنے دور میں ایک دوسرے کی مدد اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ آج کے مسلمان کا اخلاق کیوں اتنی تیزی سے گرتا جا رہا ہے؟ ہر رشتہ دار ایک دوسرے کو ذلیل خوار کرتا ہے، ہر وقت ایک دوسرے کی کسی شکل میں کاٹ کرتا ہے، ہم ملتے وقت ایسے ملتے ہیں جیسے ہم نے ولایت کی تمام منازل طے کر لی ہوں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور آپ اس کا سدباب کس طرح سمجھتے ہیں کہ پھر سے مسلمان ایک ہو جائیں؟ بہت سادہ اور سیدھی سی بات ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے صرف یہ یاد کر لیا کریں کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا اور اس کی نقل کر لیں، تو ہم اسلام یا شریعت یا قرآن کے عین مطابق زندگی گزارنے لگیں گے، کیونکہ ہمارے ایمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کا عملی نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسانی اخلاق کا بہترین نمونہ ہے، اس سے بہتر نمونہ کہیں مل نہیں سکتا۔ تو اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمارے اطوار وہی ہو جائیں گے جو آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے تھے۔ یہ اس کے لیے کوئی ہمیں ایکسٹراڈنری انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں، نہ کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے،
صرف اتنا سا ہی ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا زبانی اظہار کرنے کی بجائے اگر ہم عملی اظہار کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونے اپنی زندگی، اپنے حیات طیبہ کی صورت میں چھوڑے ہیں، اس کو اختیار کرتے چلے جائیں تو یہ خود ہمارے لیے بہترین ہو جائے گا۔ لاسٹ ٹائم آپ روح کی پاکیزگی اور بالیغی پہ ڈبیٹ سی چل رہی تھی، تو مجھے وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا۔ میں کوئی چھوٹی عمر میں باہر چلا گیا تھا، تو روح کی پاکیزگی کے لیے میں یہاں آیا ہوا ہوں، اور میں نے جو یورپ میں دیکھا کہ وہاں بے حیائی تو ضرور ہے، شراب نوشی ہوتی ہے سڑکوں پہ، بوس و کنار وغیرہ، لیکن وہاں پہ ڈسپلن، انسانیت کے باقی بھی تقاضے کافی حد تک ہیں، اور ان کا بہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ ان سوسائٹی از ویری پازیٹیو۔ تو میں وہ پاکیزگی کے لیے یہاں، لیکن مجھے کوئی آن دی روڈس اور ان دی سوسائٹی یا مختلف محفلوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس کی وجہ سے میں وہ بالیغی کو کر سکوں، بلکہ عجیب سا ہی بہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ہے جس میں سیلفش زیادہ ہے، وہاں پہ سیلف لیس۔ تو مجھے کوئی ایسی کوئی پیر تو جن سے میں یہ سیکھ سکوں، پوچھ سکوں کہ نوٹ تھیوریٹیکلی کہ ہم لوگ کس طرح پریکٹیکلی اپنی روح کو پاک کریں گے، وہ بالیغی ہوگی، اور یا کوئی ایسا مجھے وہ اپنی صفائی کرنی ہے، کوئی نہر، کوئی کنواں، کوئی دریا، جیسے ہندو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، یا کوئی حضور حمام ہی ہو تو میں جہاں جا کے پاک صاف ہو جاؤں۔ تو از دیر اینی وے اور اینی حمام اور اینی تھنگ جہاں سے میں یہ کچھ سیکھ لوں، کر لوں، ورنہ میں نے تو اپنی آئی ایم اے سینئر سٹیزن، تو مجھے ڈر آتا ہے کہ کس طرح یہ سلسلہ چلے گا، اور وہ پاکیزگی آنی چاہیے، لیکن یہاں دیکھ کے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آئی ایم مور پاکیزہ دیر۔ تو یہ اس کے متعلق کچھ آپ بتا دیں اور پریکٹیکل لائف میں وہ آئے اور پتہ چلے، اور لوگوں کا بھی بہیویئر، ایٹیٹیوڈ وہ پاکیزہ ہو، نوٹ تھیوریٹیکلی بٹ ان پریکٹیکل، کہ ہم ایک اچھے مہذب قوم نظر آئیں۔ جب انسان عمل کی بجائے باتوں کا دھنی ہو جائے، جب انسان کے پاس صرف دعوے رہ جائیں، تو پھر یہی صورتحال ہوا کرتی ہے جو آج یہ غیر ملک سے آئے ہوئے ایک صاحب کی زبان سے سننے کو ملی ہے۔ میں خود اسی تلاش میں ہوں کہ مجھے کوئی انصاف کے الفاظ میں کوئی نہر، کوئی کنواں یا کوئی حمام ایسا مل جائے جس میں میں نہا کر اپنی روح کی کثافتیں دور کر پاؤں۔ انفارچونیٹلی روح کی کثافتیں دور نہ تو باتوں سے ہوتی ہیں، نہ ہی دعووں سے، اور نہ ہی اپنے آپ کو اچھا کہنے سے ہوتی ہیں۔ اس کے لیے انسان کو مل میں سے گزرنا پڑتا ہے، انسان کو اپنے آپ کو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کے پسنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر انسان کو یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم سدا سے ایسے تھے، آج سے صرف 65 سال پہلے بھی ہماری اخلاقی حالت اس سے کہیں بہتر تھی جو آج ہے۔ جب سے ہم نے زبانی دعووں اور باتوں کو اپنا چلن بنایا ہے اور عمل سے ہم دور چلے گئے ہیں، یہ حالت دن بدن ہماری بگڑتی گئی ہے۔ صرف میرے انہی غیر ملکی بھائی نے یہ
بات نہیں کہی، بلکہ مختلف فورمز پر میں سرکاری حیثیت میں بھی اور اپنی نجی حیثیت میں بھی جہاں جہاں گیا، اتنے کھلے لفظوں میں تو نہیں لیکن ڈھکے چھپے لفظوں میں، اور غیر ملکی اصحاب نے بھی یہی بات کہی جو آج ان صاحب نے فرمائی ہے۔ ہم بزوں میں خود تو بہت اچھے ہیں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا اچھا ماننے کو تیار نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت دور چلے گئے۔ ہم اپنے مذہب کے بارے میں بھی بڑے سلیکٹو ہیں، صرف وہ چیزیں اس میں سے لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ کر جاتی ہیں، اور باقی چیزیں جس سے ذرا بھی انکنوینئنس کا پہلو نکلتا ہو ہم اسے کنوینئنٹلی اگنور کر دیتے ہیں۔ روح کی پاکیزگی کے لیے نہ تو کہیں کوئی ہمیں نہر ملے گی، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی حمام، یہ ہمیں خود کرنا ہوگا۔ انگریزی میں ایک محاورہ، بڑا پرانا پروورب وہاں یاد آ گیا کہ یو ٹیک کیئر آف پینیز، پونڈز ول ٹیک کیئر دیم سیلوز، کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں سنت پر عمل کرنے لگیں تو بڑی چیزوں میں از خود ہم درست ہو جائیں گے، پھر عادتاً ہی ہم بڑی چیزوں میں بھی سنت کی اتباع شروع کر دیں گے، تو پھر کسی بھی غیر ملکی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ تو پاکستان ہے، یہاں پاک روحیں رہتی ہیں، لیکن یہاں آ کے میرا تجربہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ میری تو گزارش یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی کرنی شروع کر دیں، بہت محتاط ہو جائیں ہم، تو انشاءاللہ تعالی بڑی چیزوں میں ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ انصاف کا ایک دوسرا سوال بھی ہے، خواب کی حقیقت کیا ہے؟ نیز لوگوں سے ملنے کے بعد یہ نچوڑ نکالا گیا ہے کہ فجر کی اذان سے ذرا کچھ منٹ پہلے اگر لوگوں کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ کس حد تک سچ ثابت ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور خواب کی اقسام بھی بتا دیں۔ یہ ابھی کوئی 2-4 مہینے پہلے ہی خواب پر خاصی سیر حاصل یہاں گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو کو سن لیجئے، اس میں خواب کی قسمیں بتائی ہوئی ہیں، خواب کس وقت کب کیوں نظر آتے ہیں، کس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، سب خاصی صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں، میں ایک نئے سرے سے بھی اس میں عرض کر سکتا ہوں آپ سے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگوں کو بعد میں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ صاحب ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کئی ہوئی باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ جن صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے کر دیں۔ البتہ اس میں ایک اضافی چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے حق میں یہ بہت بہتر ہوگا اگر ہم خوابوں سے باہر نکل آئیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک میرا ہی تجربہ نہیں ہے، سب کا تجربہ ہے کہ لوگ بولائے بولائے پھرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھ لیا، کوئی آدمی میرا خواب سن لے۔ تو میں ابھی اپنے ایک دوست سے جو مجھے خواب سنانے پہ مصر تھے ایک دن، ان سے میں مذاق میں کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد اقوام متحدہ میں ایک کیس لے جانے والا ہوں جس میں میں درخواست یہ کروں گا کہ ہمارا قومی نام بدل کے خوابوں کی ماری قوم رکھ دیا جائے۔ ہم میں سے ہر آدمی خواب سنانے کے لیے اتنا بےتاب ہوتا ہے کہ اگر محاورے کی زبان میں بات کی جائے یا کسی ادیب اور شاعر کی زبان میں بات کی جائے تو عالم یہ ہے کہ ہم دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں سڑک پر بولائے بولائے، خدا کے لیے میرا کوئی خواب سن لے، میں نے خواب دیکھ لیا، خدا کے لیے سن لو، میں مر جاؤں گا، خواب سن لو۔ خوابوں میں کیا رکھا ہے؟ میں نے تو صاحب علم لوگوں کو انگلی کے ایک اشارے سے ستاروں کی چال بدلتے دیکھا ہے، خود ذاتی طور پر تجربہ ہوا ہے مجھے۔
تو اگر انسان اتنا طاقتور ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کی انڈیکس فنگر سے ستاروں کی چال بدل دے تو خواب کا معنی رکھتے ہیں وہاں. ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں یہ ہاتھ کی لکیریں ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتی ہیں کہ اس پر ہاتھ اگر 2 بار یوں پھیرا تو لکیریں بدل گئیں. یہ انسان کا مقام آتا ہے. انگلی سے اشارہ کر دے تو ستارے اپنی چال بدل دیتے ہیں. وہ اس مقام کے لیے کوشش کیجیے. خوابوں سے ڈرائیو نہ. خواب کیا معنی رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. مرد مومن ہے، اس کی ٹھوکروں پر ایسی تمام چیزیں پڑی رہتی ہیں. شرط یہ ہے کہ مرد مومن ہو. تو میں اور آپ اگر اپنے لیے مرد مومن کا مقام ٹارگٹ کر لیں کہ مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے، تو پھر یہ جنات، جادو، تعویذ، خواب، یہ سب ٹھوکروں پر پڑے رہتے ہیں کہ رب کی غلامی کر رہا ہے، باقی سب چیزیں اس کی غلامی کرتی ہیں. رب کے غلام ہوتی ہیں سب چیزیں، اس کے اشاروں پر ناچتی ہیں. تو وہ مقام حاصل کریں اگر ہم. ایک سوال کسی صاحب نے میری ہی گفتگو سے کوٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ 2 صوفی آپس میں سائفرڈ لینگویج میں بات کرتے ہیں. سائفرڈ لینگویج سے کیا مراد ہے؟ روحانیت کی ٹرمنالوجی میں گفتگو ہوتی ہے ان کی، جس کو مجھ جیسا انسان شاید سمجھ نہیں پائے گا بیٹھ کے پاس. تو لگے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز کی گفتگو کر رہے ہیں جو اس دنیا میں شاید پائی نہیں جاتی. اب وہ زبان کیا ہے، کس طرح اس کو سائفرڈ کیا گیا ہے، اب اس کے لیے تو کوئی صاحب علمی آپ کو بتا پائے گا. میں کیا بتاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے فوج کے 2 افسر اہم میسیجز سائفرڈ لینگویج میں کمیونیکیٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، لیکن وہ سائفر کیا ہیں وہ کسی کے علم میں نہیں آتا، نہ ہی وہ ان کو بتانے کی اجازت ہوتی ہے. تو اگر یہ میرے علم میں بھی ہوں، کہیں میں خوش قسمتی سے اگر صوفی ہوتا اور میرے علم میں یہ سب ہوتا تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا. انسان علم جب حاصل کرتا ہے اور ایک خاص مقام پر آتا ہے تو یہ سب چیزیں خود بخود اس کے علم میں آنے لگتی ہیں، لیکن اس وقت تک وہ اتنا باظرف ہو گیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو زبان پر نہیں لاتا. میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں کہ جن صاحب نے بھی سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے صدقے اس مقام پر لے جائے کہ وہ برگزیدہ صوفی بن جائیں. تو سائفر لینگویج ان کی سمجھ میں خود بخود آ جائے گی، رب تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا اور وہ بڑے فریلی اس سائفرڈ لینگویج میں کسی اور صوفی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پائیں گے. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے بارے میں کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فقیر بہترین دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دنیا دار بھی ہوتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے دنیا داری کا سوٹیبل لیول کیا ہے؟ انسان کے لیے دنیا داری کا سب سے بہترین لیول وہی ہے جس کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے جو دوسرے لوگوں کے لیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ زندگی کے لیے جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معاملات کو طے کرنے کے لیے جو رویے تھے، وہی سوٹیبل لیول ہے دنیا داری کا ہمارے لیے. اگر اس کی ہم کاپی کر لیں تو ہم خطا نہیں کھا سکتے، کہیں کوئی غلطی نہیں ہو اگر اسی کی اتباع کر جائیں، اور وہی بہترین سوٹیبل لیول ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.